بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 899 ہے، 899، اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 20، 21 اور 22، 20، 21 and 22۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون صدق الله العظيم۔ أولئك یہ لوگ لم يكونوا نہ تھے، معجزین عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں، وما کان لہم اور نہیں تھا ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من اولیاء کوئی حمایت، یضاعف دگنا کیا جائے گا، لہم ان کے لیے، العذاب عذاب، ما کانوا یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، السمع حق سننے کی، وما کانوا اور وہ نہیں تھے، یبصرون حق کو دیکھتے۔ اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، وضل اور گم ہو گیا، عنہم ان سے، ما کانوا جو وہ تھے، یفترون افتراء باندھ تھے، لا جرم یقینا، انہم بلا شبہ وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، ہم الاخسرون وہی خسارہ پانے والے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ اے پیغمبر، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تمہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور جو کچھ یہ افتراء کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔ بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اپنے رب کے آگے عاجزی کی، یہی جنت والے ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ وہ لوگ تھے جو زمین میں عاجز کرنے والے نہ تھے۔ دوسری بات، اللہ کے سوا ان کو کوئی مددگار نہیں تھا، نہیں ہے۔ تیسری بات، ان کو دوہرا عذاب کر دیا جائے گا۔ چوتھی بات، یہ لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ پانچویں بات، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو برباد کر بیٹھے۔ چھٹویں بات، اور جو کچھ انہوں نے جھوٹ بنایا تھا وہ سب غائب ہو گیا۔ ساتویں بات، اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں تھے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں ان ظالموں کا تذکرہ تھا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، دین میں کجی تلاش کی، ٹیڑھا پن تلاش کیا اور آخرت کا انکار کیا۔ ایسے ظالموں اور کافروں کی بے بسی یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہ تھے کہ اللہ کے عذاب سے بچ کر کہیں چھپ جاتے اور اللہ کی قدرت سے باہر ہو جاتے اور موت سے بچ جاتے۔ جب یہ ظالم اور کافر دنیا میں اللہ کو عاجز کر کے کہیں نہیں جا سکتے تو یہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے کیسے بچ پائیں گے؟ یہ سارے ظالم، کافر اور مجرم اللہ کی سلطنت اور اس کے قہر اور عذاب کے دائرے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے ان جرائم کا انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر یہ بات بتائے گی، وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور ان ظالموں اور کافروں کا اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وہ باطل معبود جن کے بارے میں ان کافروں کا تصور یہ تھا کہ یہ ان کے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، یہ باطل معبود ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے ان میں سے کوئی انہیں روک سکے گا، بلکہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ یہ کہ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔
یہ دوہرا عذاب انہیں اس لیے دیا جائے گا کہ یہ خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا. یہ حق بات کو سننے سے بہرے بنے ہوئے تھے اور حق کی اطاعت سے اندھے بن کر زندگی بسر کر رہے تھے. یہ لوگ حق بات سے دور بھاگتے تھے. یہ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں خود اپنے اندر پاتے. خود ان کی تخلیق قدرت کی نشانی تھی، مگر ان بد نصیبوں نے عقل سے کام نہیں لیا. اللہ کو عاجز نہ کرنے سے متعلق یہ اہم بات قرآن مجید کی دوسری متعدد آیات میں بھی موجود ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 134 میں یوں کہا گیا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم عاجز نہیں کر سکتے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 میں بھی یوں کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اس بات کو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. سورہ زمر کی آیت نمبر 51 میں کہا گیا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یہ ہمیں ہرانے والے نہیں ہیں. پھر ان ظالموں کا انجام بد بیان کیا جا رہا ہے أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو برباد کر بیٹھے اور جو کچھ انہوں نے جھوٹ بنایا تھا وہ سب غائب ہو گیا. یہ لوگ اس لیے خسارے میں ہیں کہ انہوں نے دہکتی آگ میں اپنے آپ کو داخل کر لیا جس کی گرمی کو بڑھایا جاتا رہے گا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں جس کی وضاحت یوں کی گئی کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے، یعنی اس آگ کو بھڑکاتے رہیں. مال و دولت کی جو تجارت ہوتی ہے اس میں مالی نقصان ہوتا ہے، مگر ان ظالموں اور کافروں نے جو نقصان کر لیا وہ جانی نقصان ہے جو مالی نقصان سے کئی گنا زیادہ ہے. ان کافروں کے جانی نقصان کا منظر سورۃ الاعلی میں یوں کھینچا گیا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہ اس جہنم میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. اس سے بڑھ کر جان کے خزانے کی کیا بات ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو گیا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. باطل معبودوں کے بارے میں جو کچھ وہ کھڑا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائے گا. ان بتوں سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا ان کا ان بتوں سے نقصان ہی ہوگا، جس کو سورہ احقاف کی آیت نمبر 6 میں یوں بیان کیا گیا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر دیں گے. پھر کہا گیا کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کفر سے اور شرک سے محفوظ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.